الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مالدار شخص تھا اور وہ بیمار ہو گیا، اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے 2 وصیتیں لکھی اور اپنے بڑے بیٹے کو تھما دی اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ ایک وصیت جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے اور دوسری وصیت جنازہ پڑھنے کے بعد۔ تو وہ شخص مالدار شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، تو جنازے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اس کی جو 2 وصیتیں تھیں وہ اس کے بڑے بیٹے کے پاس تھیں، تو اپنی وصیت اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اب ایسے ہوا کہ جیسے ہی جنازہ تیار ہوا لوگ جمع ہو گئے، مولوی صاحب جنازہ پڑھانے لگے تو اس سے پہلے اس مالدار شخص کے بیٹے نے بولا کہ والد محترم کی 2 وصیتیں تھیں اور یہ وصیت نامہ یہ آپ کے میں حوالے کرتا ہوں، آپ اسے پڑھ کے سنا دیں۔ تو ایسے ہوا کہ وہ وصیت حضرت صاحب کو تھما دی گئی۔ اب حضرت صاحب نے مولوی صاحب نے وہ جیسے ہی وہ وصیت نامہ دیکھا اور پڑھ کے سنایا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ میری جتنی جائیداد ہے یہ ان لوگوں میں تقسیم کی جائے کہ جو جنازہ پڑھنے آئیں اور جنازہ نہ پڑھیں۔ اب لوگ بھی کافی جمع تھے اس کے جنازے میں، کیونکہ ایک مالدار شخص تھا اور سماج میں اس کا ایک بڑا اثر و رسوخ بھی تھا، تو اس وجہ سے جنازے میں بہت لوگوں نے شرکت کی۔ اب جیسے ہی یہ وصیت لوگوں نے سنی تو ایسے ایسے لوگ پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ صورتحال یہ بنی کہ باہر کے لوگ سارے پیچھے ہٹ گئے، کچھ چند ایک رشتہ دار بچ گئے، پھر رشتہ دار بھی ایسے ایسے پیچھے ہٹ گئے۔ آخر میں صورتحال یہ بنی کہ اس کے بیٹے بچ گئے۔ اب بیٹوں نے سوچا کہ ہمارے والد صاحب ہیں، یہ جو مالدار شخص فوت ہو گیا ہے اس کے ہم بیٹے ہیں، ہم اولاد ہیں، اگر ساری جائیداد دوسرے لے جاتے ہیں تو ہم تو بیٹے ہیں، ہم حقدار ہیں، تو اس لیے ہم بھی جنازہ نہیں پڑھتے تاکہ اصل جو وارث ہیں ہمیں یہ جائیداد ملے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے والد کی جائیداد ہے اور ہمیں نہ ملے اور باقی لوگوں کو مل جائے؟ تو یہ سوچتے ہی اس کے بیٹے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک وہ مالدار شخص کی میت پڑی تھی اور وہ حضرت صاحب کھڑے تھے، اور حضرت صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت صاحب رونے لگ گئے کہ کیا یہ حالت اور صورتحال بن گئی ہے کہ اس مالدار شخص کے جائیداد کے لالچ میں لوگوں نے جنازہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ حضرت صاحب رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک وہاں سے دیہاتی شخص کا گزر ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے سبق کہ کیا ماجرا حضرت صاحب، آپ رو رہے ہیں، میت بھی پڑی ہے اور اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور یہ پیچھے کیوں ہٹ کے کھڑے ہیں؟ کیا کوئی کسی کا انتظار ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو سارا ماجرا اس کو بتایا گیا۔ تو اس دیہاتی شخص کے دل میں رحم آیا، اس نے حضرت صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، تو کم از کم ہم اس کا جنازہ تو پڑھیں نا، باقی مسئلہ بات کیا ہے جائیداد کا کہ جو یہ وصیت کر گئے ہیں لکھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ لوگ عمل کر لیجیے گا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میت پڑی ہے اور ہم جنازہ نہ پڑھیں۔ تو ایسے ہوا کہ حضرت صاحب نے وہ جنازہ پڑھایا اور اس دیہاتی شخص نے جنازہ پیچھے پڑھا۔ اب جیسے ہی جنازہ ہو گیا تو اب لوگوں میں وہ بات کا جذبہ تھا کہ جی اب ہم وارث بن جائیں گے جو جائیداد ہے وصیت کے مطابق، لیکن اس مالدار شخص کی دوسری وصیت ابھی باقی تھی۔ جیسے ہی جنازہ حضرت صاحب نے پڑھایا تو اس کے فوراً بعد اب اس کا بڑا بیٹا دوڑا اور دوسرا وصیت نامہ حضرت صاحب کو تھما دیا۔ تو دوسرا وصیت نامہ جیسے ہی حضرت صاحب نے پڑھا تو لوگوں نے غور سے سنا۔ اب اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت ختم ہو گئی ہے، اب میری ساری جائیداد ان لوگوں میں تقسیم کی جائے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ کئی سبق، کہ ایک واقعے میں بہت سارے سبق چھپے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن ان کو دین بھی سکھانا چاہیے۔ دنیاوی محبت سے زیادہ والدین سے محبت ہونی چاہیے، اپنے مذہب سے محبت ہونی چاہیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔
اپنے دین اسلام سے محبت ہونی چاہیے، اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا تقاضا آ جائے، ایک طرف دنیا ہو اور دوسری طرف ہمارا دین ہو، ایک طرف دنیا ہو اور دوسری طرف ہمارے والدین ہوں، ایک طرف دنیا ہو اور دوسری طرف ہمارے پیاری نبی علیہ السلام کے پیاری سنتے ہوں، ایک طرف دنیا ہو اور دوسری طرف اللہ کے احکامات ہوں، تو ہم دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں، آقا علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، اپنے مذہب پر ہم چلیں، اپنے والدین کی عزت احترام وہ زیادہ ہو، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔